اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ معزز و مکرم اسٹیج پر جلوہ افروز استاذ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، میں آج کے اس جلسہ میں شرک ایک بھیانک جرم ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات سامعین، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ رب العالمین مشرک کو نہیں بخشتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ملاتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو نہیں بخشتا ہوں۔ در حقیقت شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک نہایت ہی مبغوض شے ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ملاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ حضرات اکرامی، تو یہ شرک کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو یا کسی ولی کا بیٹا ہو یا کسی پیر و مرشد کا بیٹا ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ آئیے، حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ کافروں کی عقائد اور باطلہ پر رہنے کے سبب غرق آب ہوا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بار بار سمجھایا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بچے، اللہ کی توحید کو اقرار کر لو، لیکن باپ کی نصیحت پر بھی باز نہ آیا، بلکہ وہ اپنے فعل پر، اپنے کام پر اٹل رہا۔ آخر اللہ رب العالمین کے حکم سے سیلاب آیا اور اس کے بیٹے غرق ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے نجات کی دعا مانگی کہ اے میرے رب العالمین، اے میرے پروردگار عالم، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا اور پکا ہے، اور تو تمام حکیموں سے بہتر حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، ان کا عمل ناشائستہ ہے، ان کی حرکت گھناؤنی ہے، اور وہ چیز تجھے ہرگز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ حضرات سامعین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے نجات کی دعا مانگی: اے میرے پروردگار عالم، اے میرے رب العالمین، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ بالکل سچا اور پکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح سے کہا: یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو جس کو اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ توحید کو ماننے والا ہے۔ اے نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
اسی لیے تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کیا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بچے، اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو بنابر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو، اپنے پڑوسی کے لوگوں کو ان شرک سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اور آئیے، یہ شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیزار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، ایک کارن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، انا اغنی الشرکاء من الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیر ترکتہ وانا منہ بری۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعنی میں مشرکوں کے شرک سے سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں، جس نے ایسا عمل کیا، جس نے میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا، تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار اور الگ تھلگ ہو جاتا ہوں۔ یعنی جو شریک کرتے ہیں اور جو شریک ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان شریک ہونے والے اور شریک کرنے والے ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار اور الگ تھلگ ہو جاتا ہوں۔ آئیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک سے بچنے کے لیے کتنی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ حضرت معاذ بن جبل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آئے معاذ بن جبل، اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملانا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تجھے مار ڈالا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے معلوم ہوا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کس قدر یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابہ، اگر تمہارے بدن کو چھلنی کر دیا جائے یا تجھے نظر آتش کیا جائے تو تم اس اذیت کو، اس تکلیف کو برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی غیر کو، کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ حضرات گرامی، ایک شخص آیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ایو ذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وہو خلقہ۔ ایک شخص آیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقہ، ان تدعو للہ ندا وہو خلقہ۔ اے اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقہ، تو کسی کی یعنی تو کسی کو اللہ، ان تدعو للہ ندا وہو خلقہ، تو کسی کی عبادت کر۔ تو حضرات اکرامی، ان تمام حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ملاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے کوئی کسی کا بیٹا ہو، وہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ نبی کا بیٹا ہو، یہ جرم کرتا ہے تو اس کو کرنے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو کبھی بخش نہیں جائے گا۔ حضرات گرامی، میں یہیں سے اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میرے پروردگار عالم ہمیں اور خصوصاً آج کے اس جلسہ میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔